بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، آج ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین محترم عمران خان صاحب موجود ہیں. آپ عمران خان صاحب کو روزانہ مختلف ٹی وی چینلز پر انٹرویوز سنتے رہتے ہیں، لیکن آج کا انٹرویو اس حوالے سے منفرد ہے کہ ہم کچھ ایسے سوالات محترم عمران خان صاحب سے کرنے جا رہے ہیں جن کے جوابات لوگ جاننا چاہتے ہیں، لیکن وہ سوالات عموماً خان صاحب سے کیے نہیں جاتے. خان صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا، آپ کی کافی مصروفیت ہے. سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کچھ دن پہلے آپ نے یہاں دھرنے میں عاطف میاں صاحب کا ذکر کیا اور آپ نے اس حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ دی. اس اسٹیٹمنٹ کے بعد مذہبی حلقوں میں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر کچھ بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا گیا. شاید وہ آپ تک پہنچے نہیں. ہم وہ تحفظات آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ عاطف میاں کے حوالے سے یہ بات سب کو معلوم ہے، بڑے ویل نون قسم کے قادیانی ہیں جو ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے. تو آپ کی اس حوالے سے اپنا ذاتی نظریہ کیا ہے اور جماعت کی پالیسی کیا ہے؟ پہلے تو میں کلیئر کر دوں جی، میں نے پروفیسر عاطف میاں کا نام اس لیے لیا تھا کیونکہ میں پڑھ رہا تھا، میں تو میگزین میں پڑھا کہ دنیا کے ٹاپ 25 اکانومسٹ میں وہ ایک ہے. مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی ختم نبوت کے خلاف انہوں نے کوئی کیمپین کیا، مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا. میں کلیئر کر دوں، میں قرآن میں اللہ کے الفاظ سمجھتا ہوں اور جو قرآن میں مانتا ہے وہی ہے مسلمان. رکو ذرا، صبر کرو. تو میں سمجھتا تھا کہ اللہ مجھے بھی مشکل وقت سے گزار رہا ہے، میری تیاری کروا رہا ہے جس طرح اس نے نبی کی تیاری کروائی، میری تیاری کروا رہا ہے جس طرح اس نے نبی کی تیاری کروائی. اور قرآن کے اندر جب واضح لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جو اس کو ان کو آخری پیغمبر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کے الفاظ ہیں. اگر یہ نہیں مانتے تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. اور جب قرآن جو چیز کہہ دیتی ہے واضح طور پہ کہ آخری نبی کون تھے، تو اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی کوئی اور اس کے بعد نبی ہے اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. رکو ذرا، صبر کرو. نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین بحیثیت خاتم النبیین اور قرآن پاک و سنت کی اور قرآن پاک اور سنت کی روز قیامت. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں 1974 کے آئین کے تحت قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا گیا. آپ کی جماعت اگر اقتدار میں آتی ہے تو کیا اس شک کو ایسے ہی رہنے دیا جائے گا یا اس کو تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ ہے؟ یہ سوال اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ مختلف اوقات میں سوشل میڈیا پر آپ کے حوالے سے ایسے کلپ چلائے گئے ہیں، کچھ ریکارڈنگ چلا گئی ہیں کہ عمران خان صاحب ہو سکتا ہے اقتدار میں آ کر ان لوگوں کو مسلمان ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں، یا کچھ ان کا اس طرف ذہن ہے عالمی برادری یہ چاہتی ہے تو کیونکہ عمران خان صاحب یہ کریں. پہلے ایک چیز کلیئر کر لیں، عمران خان نہ کسی عالمی برادری کا غلام ہے، نہ وہ اس کو اتنا شوق ہے پرائم منسٹر بننے کا کہ وہ اپنے ایمان کے اوپر کوئی کمپرومائز کر سکتا ہے. میں بلکہ ایمان کی وجہ سے ہی آیا ہوں سیاست میں، نہیں تو مجھے اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں دی، مجھے آنے کی ضرورت نہیں تھی. میرا ایمان کہتا ہے کہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرو، اور وہ صرف آپ سیاست میں آ کے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں ظالم ہے، چوری کرتے ہیں پیسہ، غریب کر رہے ہیں، لوگوں کو انسانوں کی طرح رکھا نہیں جاتا، جانوروں کی طرح رکھا جاتا ہے. اور جو ہمارے تصور میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے جانے کے بعد جس طرح کا وہ جو مدینہ کی ریاست بنائی گئی تھی، سارے مسلمان اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک صحیح اسلامی ریاست تھی، اور ہم اس کے اوپر پاکستان کو ماڈل کرنا چاہتے ہیں. اب یہ کہنا کہ ہم آ کے تو یہ چینج کر دیں گے، کوئی قانون چینج کر دیں گے، بالکل غلط بات ہے یہ. ہاں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے انسان، رب العالمین سب انسانوں کا خدا ہے، قانون کے سامنے سب ایک برابر ہو. اور یہ مدینہ کی ریاست میں تھا کہ سب کے حقوق تھے، عیسائیوں کے حقوق تھے، یہودیوں کے حقوق تھے، سب کے. تو وہ تو انسانوں کے سب کے حقوق ہیں. یہ میں کہتا ہوں قانون کے سامنے سب ایک برابر. لیکن یہ رکو ذرا، صبر کرو. کہنا کہ جو نبی کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا. کہنا کہ جو نبی کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا. آپ پاکستان کے ان چند سیاستدانوں میں سے ہیں جو اپنی تقریر کا آغاز تلاوت قرآن سے کرتے ہیں اور اپنی تقریر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور دور اصحاب کی مثال دیتے ہیں، جبکہ لبرل جو لوگ ہیں وہ آپ کو بغیر داڑھی کے مولوی کہتے ہیں، اور علماء حضرات کچھ جو ہیں وہ آپ کو لبرل کہتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو کہاں؟ تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ ایک طرف سے مجھے کہتا ہے، کوئی کہتا ہے یہودی لابی ہے، اور دوسری طرف سے طالبان بنا دیا ہے. رکو ذرا، صبر کرو. You will find that Asia will be leaving very soon. What are we talking about? Days, weeks? I think weeks. We're talking about weeks. Is that your decision to let her go? There's a little bit of a complication
and I can't speak on the media about it, but I can assure you she's safe and she will be leaving in weeks. Imran Khan hurries off. तो रुको जरा, सबर करो. एक मेरा कोई ईमान नहीं था अल्लाह में, मेरा कोई ईमान नहीं था अल्लाह में, मेरा कोई ईमान नहीं था अल्लाह में. मैं जिस तरह मुसलमान होते हैं, जुमे की नमाज पढ़ ली तो कभी सुबह की नमाज, कोई रोजा रख लिया तो पाकिस्तान में नहीं तो नहीं रखा. मेरा ईमान नहीं था अल्लाह में, मेरा ईमान नहीं था अल्लाह में, मेरा ईमान नहीं था अल्लाह में. ये जो कुरान हमें कहती है कि अपनी ज़िंदगी का एक रोल मॉडल है, वो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उनकी ज़िंदगी के ऊपर जो मैंने पूरी स्टडी किया है, उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ. जो चीज़ मैं कहता हूँ, कोई ना पब्लिक के लिए कहता हूँ, ये मेरा ईमान है. जो भी मैं बात करता हूँ, जब मैं इनको कहता हूँ, इकबाल का जो शेर है कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का और शुजाअत का, ये क्वालिटीज़ ये अल्लामा इकबाल ने सारी कुरान से हैं. यानी कुरान शरीफ के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है. इकबाल की जितनी शायरी है वो कुरान के बीच में से है. तो मैं जो भी बात करता हूँ, मैं इसलिए नहीं कहता कि मुझे कोई वोट्स चाहिए या मैं वो कहता हूँ जो मेरा ईमान है. मैंने अपनी किताब में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं. मैंने कैसे मेरी तरह का आदमी ईमान की तरफ आया और क्या मेरे पर, तो मैंने और इकबालियात के ऊपर पूरा कि वापस हमें अगर अपने बच्चों को हमने सही मायने में उनकी तरबियत करनी है तो रोल मॉडल है इस मुल्क का अल्लामा इकबाल, जिनकी नज़रिए के ऊपर पाकिस्तान बना था. तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जो मेरा ईमान नहीं है. एक वजह वो भी है फासले की. हम जो सोचते हैं और जो मैंने लोगों से बात की आपसे इंटरव्यू से पहले, वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है जलसों में म्यूज़िक का, नाच गाने का. इस वजह से हमारा नाच गाना कहाँ है? सारी या कवालियाँ होती हैं, मुल्क के तराने होते हैं, अल्लाह हू होता है, माएँ आती हैं, बच्चे आते हैं, यानी ये मेरी बहनें आती हैं, मेरी बहन एक छोटी तबलीग करती है तो वो आती है बैठती है. तो ये कहना गलत है. चलिए बहुत शुक्रिया. तो रुको जरा, सबर करो. ये आपने जहाज समझना है, ये हकीकी आजादी की जंग है. ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ.